हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हूद कुरान हकीम की वो सूरत है जिसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अब इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहवाले आखिरत इतनी शिद्दत के साथ बयान फरमाए हैं कि बाकी किसी और सूरत के अंदर इतनी शिद्दत के साथ हमें नहीं मिलते। अब इस सूरत को सुनकर जो है हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि आपकी दाढ़ी के बाल जो है चंद सफ़ेद थे। एक हदीस में आता है, सही हदीस है कि आपके दाढ़ी के 22 बाल सफ़ेद थे, सर के और दाढ़ी के मिलाकर टोटली बाल जो आपके सफ़ेद थे वो 22 थे। अब बाज़ लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि सफ़ेद दाढ़ी थी और सफ़ेद बाल थे और बड़ा हसीन चेहरा था। तो ये झूठ होता है कि हजूर अलैहिस्सलाम जब भी ख्वाब में आएंगे तो सफ़ेद दाढ़ी के साथ नहीं आएंगे। अगर ओरिजिनल सूरत में आएंगे, हजूर अलैहिस्सलाम को जब भी कोई ख्वाब में देखेगा असली सूरत में, क्योंकि शैतान आप अलैहिस्सलाम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। ये बुखारी शरीफ की सही हदीस है। अब एक आदमी कहता है, अक्सर मर्द औरतें आके हमें बार बार सुना रहे होते हैं, पहली तो बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए तो ख्वाब जिक्र करना ही नहीं चाहिए। ये तो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, तो अब आप इसको तशहीर शुरू कर दें, तो इसलिए एक तो ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम आएंगे तो काली दाढ़ी में आएंगे और उनकी दाढ़ी भी काली है और सर के बाल भी काले हैं। आप अलैहिस्सलाम की ना सफ़ेद दाढ़ी थी दुनिया में और ना ख्वाब में सफ़ेद दाढ़ी मुबारक में कभी आएंगे। तो एक तो ये हमारे मुसलमान मर्द औरतों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हाँ, शैतान और शक्लें बना सकता है, वो आ सकता है किसी और शक्ल में, सफ़ेद बुजुर्ग की शक्ल में, कहेगा जी मैं आपका नबी हूँ, तो आप कहेंगे मुझे हुजूर की ज़ियारत हो गई, और वो आपको कोई गुमराही की बात भी कह सकता है। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक की, और चेहरा आपका ब्लैक दाढ़ी के साथ था, वाइट दाढ़ी के साथ नहीं था। ये मुगालता अक्सर हमारे 99% मर्द औरतों को है और बड़े तो वो अपने जो है ना शिद्दत के साथ ख्वाब सुना रहे होते हैं, सफ़ेद रीश थे और इस तरह था, लेकिन ये सब झूठ होता है। दूसरी बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम के टोटली बाल जो है सर के और दाढ़ी मुबारक के मिलाकर कितने सफ़ेद थे? 22। अब ये 22 बाल तो नजर ही नहीं आते, बंदे के सर में और इनमें गुम हो जाते हैं, तो दूर से देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि इसके दाढ़ी के बाल सफ़ेद हैं। तो अब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक थी 63 साल, ये कमरी शमसी देखा जाए तो 60-61 साल बनती है। तो आप अलैहिस्सलाम के चंद बाल जो सफ़ेद थे, पूछा गया या रसूल अल्लाह, आपके ये दाढ़ी के चंद बाल जो सफ़ेद हैं आखिर क्या वजह है? क्योंकि अरब के माशरे में दाढ़ी इतनी जल्दी सफ़ेद नहीं होती थी, और पुराने हमारे बुज़ुर्गों की आप 100 साल पीछे 50 साल चले जाएं, उनके ही बाल सफ़ेद जल्दी नहीं होते थे। आज तो खुराकें ऐसी हैं जिसकी वजह से 20 साल में ही बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए सहाबा, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद ने, सूरह मुरसलात ने, सूरह नबा ने, लेकिन सूरह हूद सबसे बड़ी सूरत है और एक नबी का वाक़या है इसके अंदर, खाली नहीं, इसके अंदर नबी सारों के वाक़यात हैं। नबियों की मानने वालों के मुताल्लिक़ के कैसे कामयाब हुए, नबी की ना मानने वालों के मुताल्लिक़ के कैसे नाकाम हुए। हर नबी का अल्लाह वाक़या बयान करता है, हर नबी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उम्मत के अहवाल बयान करता है, अज़ाब अताब बयान करता है, इतनी वजाहत के साथ कामयाब नाकाम की अल्लाह ताला, जहन्नमी जन्नती की अल्लाह ताला वाज़े अल्फाज में, सईद और बदबख्त की अल्लाह ताला, शकी और सईद कौन है अल्लाह वाज़े बताता है। यानी इस सूरह के अंदर कुछ अल्लाह ने नहीं छोड़ा कि बदबख्तों के मुताल्लिक खुल के बताया, जहन्नमियों के मुताल्लिक खुल के बताया और नाकाम होने वालों के मुताल्लिक खुल के बताया। अगर बंदा इसके तर्जुमे को सही तरह पढ़ ले तो इंसान दहल जाता है। और अब आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझे बूढ़ा कर दिया, और आप तो बख्शे हुए हैं, आप अलैहिस्सलाम के तो गुनाह हो ही नहीं सकता आपसे, न सोच सकते हैं आप गुनाह के मुताल्लिक, लेकिन आप उम्मत के सोचकर परेशान होते थे, जिसकी वजह से ये आपका हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने इसके मुताल्लिक ये इरशाद फरमाया। अब इस सूरह को अल्लाह ने इतना हैबतनाक बनाया है कि इंसान अगर कोई बहुत ज़्यादा अज़ियत के अंदर हो, परेशानी की, बीमारी की तकलीफ बढ़ गई हो, तो वो सूरह हूद को पानी पे दम करके पिलाए मरीज़ को, चंद दिन मरीज़ पी ले, अल्लाह उस बीमारी को शिफा दे देता है।
چونکہ اکثر بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ تو جناتی ہوتی ہیں، کچھ امراض ہوتے ہیں جو جسمانی بدن پر اللہ کی طرف سے ایک مسلط ہوئے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جنات شیاطین باڈی پہ مسلط ہو جاتے ہیں، جسم کو جکڑ لیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے سامنے ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احکام المرجان کے اندر لکھا کہ ایک عورت آئی آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بچے کو لے کر اور کہا کہ یہ جو ہے بچہ اس کو بار بار دورہ پڑتا ہے، تو مرگی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس کے حلق میں انگلی ڈال کے کہا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور کہا اے اللہ کے دشمن نکل، تو ایک دم جو ہے کوئی چیز نکل کے چلی گئی۔ وہ جنات تھے جو اس پہ مسلط تھے، دماغ کو جکڑا ہوا تھا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا بیماری کا موجب بنتی ہیں۔ پھر آپ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی طب نبوی کا مطالعہ کریں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو واضح چیز پتہ چلے گی کہ اکثر جو جسمانی خون کی بیماریاں ہیں، جیسے بلڈ کی بیماری کوئی بھی ہوتی ہے، آپ اسے لے لیں، کینسر لے لیں، ہیپیٹائٹس لے لیں، اس طرح کی اور جو بیماریاں ہیں یہ زیادہ تر جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ بلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں اور یہ مجری دم ہوتے ہیں۔ حدیث بخاری بھی ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ جن جو ہے، شیطان جو ہے، یہ مجری دم ہے، یہ خون میں چلتا ہے۔ اب آپ بیمار ہوتے ہیں تو مریض کو جب تنگ آ جائیں ڈاکٹر سے، یا ویسے بھی آپ چاہیں کہ مرض ختم ہو، تو آپ اس کو یہ سورہ ہود پانی پہ دم کر کے پلائیں، اس کی ہر مرض جو ہے اللہ اس کو شفا دے دے گا امراض سے۔ دوسرا، جن اگر کسی پہ بہت سخت آ گیا ہو، جادو اس پہ سخت ہو گیا ہو، اور اب وہ جادو جنات جو ہے بار بار لوگ کہتے ہیں جی ہو رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ وہ کون سا جو ہے کہ اتنا کوئی جادو پاورفل بیٹھا ہوا ہے جادوگر کہ وہ ہر وقت تعویذ لکھے اور آپ پہ جادو ایک دم ہو جائے، اور ہر تعویذ کا اثر بھی نہیں ہوتا، 90% جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو وہ اثر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جنات ہوتے ہیں جو ہم سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ سورہ ہود خود پڑھ لیں یا دوسرا پڑھ کے دے دے، آپ پانی پہ دم کر کے پئیں اور تیل پہ دم کر کے اس سے سر کی پیروں کی مالش کرائیں، مریض کی، جن والے کی یا جادو والے کی، اور اس کے وہی تیل جو ہے تھوڑا سا ناک میں اور ناف اور ناک دونوں میں ایک دو دو قطرے روز ٹپکائیں، اندر سے بھی جنات نکل جائیں گے، باہر سے بھی اس کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے مسلمان اس کی افادیت سے غافل ہیں۔ حیات الحیوان کے اندر باقاعدہ طور پہ کچھ ایسی خاص چیزیں لکھی بھی گئی ہیں کہ وہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا کھولا بھی ہے، کیونکہ حدیث جب ہمارے سامنے آئی ہے، ہم اصل میں چند ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں جو ہماری عام زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس صورت نے بوڑھا کر دیا، تو اس صورت کے اندر کوئی خاص بات ہے۔ اب اس پہ اگر آپ ریسرچ کریں تو اس میں اگر انسانوں کے لیے ہیبت ہے تو جنات کے لیے نہیں ہوگی۔ پھر جو جنات ہیں جیسے انسان ہے، کوئی انسان آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ سورہ ہود پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے شر سے بھی آپ کو بچا لے گا اور اس کو پکڑ میں بھی لے آئے گا۔ سورہ ہود ایک نبی ہود کے علیہ السلام کے نام پر ہے، لیکن اندر اللہ پکڑ کا ذکر کر رہے ہیں، گرفت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ عذاب عطاب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دوزخ والوں کا واضح الفاظ میں جہنم والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور کم ہی ذکر جو ہے اللہ رب العزت نے جنت والوں کا کیا ہے، انعامات والوں کا کیا ہے۔ زیادہ ذکر کس کا کیا ہے؟ عطاب کا، عذاب کا، پکڑ کا۔ اب سورہ ہود کے اندر اس لیے آپ جب اس کو صحیح اونچی آواز سے پڑھیں اور مریض آدمی خود پڑھے، اس کو سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ پڑھنا سیکھیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بوڑھے ہو گئے ہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن۔ نہیں آتا تو سیکھیں، سیکھتے سیکھتے اگر فوت بھی ہو گئے تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں قرآن پڑھنے والوں میں اٹھیں گے۔ لیکن آپ سیکھیں بھی نہ کہ اب تو عمر ہی نہیں رہی، کیوں نہیں، زندگی جب تک ہے، سانس جب تک ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور صحابہ جتنے آئے ہیں حضور کی خدمت میں، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، یہ دونوں صحابی 75-70 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، اور 70 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ آپ یہ کہیں جی وہ تو عرب تھے، ہم تو عجم ہیں۔ تو میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، شیخ جو مسجد نبوی کے ائمہ کے استاد ہیں، ان کے پاس بالکل مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے ان کا حلقہ لگتا ہے، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عرب آیا، عرب ریاض سے، اور قاری بڑا تھا، وہ ان کے پاس بیٹھا،
تو اس نے کہا کہ شیخ میں آپ سے تکرار کرنا چاہتا ہوں، کچھ نسبت قائم کرنا چاہتا ہوں قرات کی، آپ مجھے قرآن حکیم جو ہے اس کے اسباق پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا پڑھو۔ قاری تھا وہ بھی، عام پڑھا ہوا تھا، قاری عام، بڑا قاری نہیں تھا، عام۔ اس نے اعوذ باللہ پڑھی تو شیخ نے اس کو، میں بیٹھا ہوا مغرب کے بعد، شیخ نے اس کو روک دیا، اس نے کہا غلط پڑھ رہے ہو، تم نے یوں پڑھو۔ اب وہ پڑھا ہوا اتنی غلطیاں کر رہا ہے اور عرب ہے، اور ہم تو اجمی ہیں، اور ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی قرآن جانتے ہیں اور دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، عرب تو ویسے ہی ہم ان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک وہ اس کو اعوذ باللہ یاد تکرار کراتے رہے۔ اگلے دن وہ آیا، اس نے پھر اعوذ باللہ اسی ٹائم سنائی ان کو، اعوذ باللہ اس نے پڑھی۔ آپ نے کہا آج ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ مکے میں، سعودیہ میں پیدا ہوا، ریاض میں زندگی گزاری، یہاں مسجد کا امام بھی ہے، اور پھر بھی اعوذ باللہ پہ اس نے کتنا وقت لگا دیا اس کو تصحیح کرنے میں۔ اور ہمارے تو کہتے ہیں جی اب ہے ہی نہیں، عمر ہی نہیں رہی، اب کیا سیکھیں؟ تو سیکھیں، بار بار سیکھیں۔ آن لائن سیکھ سکتے ہیں، آج تو اللہ نے سہولت کر دی ہے، آپ جا کے شرم آتی ہے بندے کو بیٹھنا، تو آن لائن تو سیکھ سکتا ہے نا۔ قرآن حکیم کو سیکھیں، خود پڑھیں۔ خود پڑھنے میں جو تاثیر ملے گی وہ دوسرے کے پڑھنے پہ نہیں ملے گی، اور خود پڑھ کے آپ اس سورہ کا آپ تاثیر دیکھیں گے۔ جن کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، بیماری ہو، کوئی بھی دشمن کا خوف ہو، یا مخالف آپ کے ساتھ زیادہ نقصان دے رہا ہو، کوئی عدالت کا مسئلہ ہو، آپ اس سورہ کو پڑھ کے دعا کریں، اس سورہ کو پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یہ میں نے مختصر بتا دی ہے، آگے آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس سورت کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے تاثیر میں اتنی زیادہ رکھی ہیں کہ انسان اگر بہت ہی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو، اس آیت کو پڑھ لے، اللہ اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ وہ آیتیں میں الگ الگ بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن فی الحال آپ سورہ ہود کو اپنا حصہ بنائیں زندگی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔